قرآن کریم میں سورۃ النور میں سچے ایمان والوں کا بڑا پیارا بیان آیا ایک مقام پر سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 میں تذکر آتا ہے. وہاں ذکر ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اللہ کے پیارے نیک مومن بندے کون ہیں؟ انہیں ان کی تجارت یا خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی نہیں ہے. وہ اگر کاروبار بھی کریں گے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. اب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کاروبار کرنے کا مطلب صرف تسبیح پھیرانا نہیں ہے. یاد رکھنا ہے کہ حلال کماؤں گا حرام نہیں، حلال بیچ سکتا ہوں حرام شے نہیں بیچ سکتا، حلال ذریعے سے کما سکتا ہوں حرام ذریعے سے نہیں کما سکتا. عیب دار چیز بغیر بتائے نہیں بیچ سکتا. ہاں، عیب کو چھپاؤں گا نہیں، جھکتا ہوا تولوں گا لیکن ڈنڈی نہیں ماروں گا. جو سیمپل دکھاؤں گا وہی اوریجنل اس کو میں پرووائڈ کروں گا. جو میں نے اس سے کنڈیشنز طے کی ہیں جائز کنڈیشنز ان کو پورا کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں ان کی کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ ذکر زبان والا بھی ہے. اگر کوئی کچھ باتوں کی یاد دہانی کے لیے، تعداد کی یاد دہانی کے لیے تسبیح بھی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں فقط اتنا ذکر مراد نہیں، کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، حلال حرام کی تمیز کو سامنے رکھنا، جائز سے کما کر جائز میں خرچ کرنا. پھر اللہ نے زکوٰۃ معین کی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال معین کی ہے، اس کو رائے خدا میں لگانا. پھر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت ہے، اللہ کے دین کی دعوت، اس کے نظام کی جد و جہد کے لیے محنت ہے، اس فریضے کو بھی انجام دینا. یہ آل انکلوسیو پیکیج ہے. وقفے سے پہلے اگر یہ آیت کا حصہ آیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ایک اور مقام تلاوت کر لیتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، جہاں ذکر آتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم اللہ کی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ پیچھے یہود کا تذکرہ ہے اور یہود کے تعلق سے تورات کا بیان. تورات کو وہ اللہ کا کلام مانتے تھے مگر بہت سے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ تورات کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا تھا یہود نے. قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 101 میں کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا. تو یہود نے، ناظرین توجہ رکھیے گا، یہود نے تورات کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار نہیں کیا. وہ اللہ کا کلام مانتے مگر اس کے احکامات کو فراموش کرتے تھے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے. ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو، کچھ احکام مانتے ہو عمل کرتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرا حصہ دوسرے احکام کو تم رد کرتے ہو، انکار کرتے ہو یا ان کی نافرمانی کرتے ہو. یہ تقسیم تم نے کر دی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو تمہیں سے حصے بکھرے کر دے اللہ کی کتاب کے، کچھ احکامات کو لے کچھ کو نہ لے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، یہ تقسیم اگر وہ کر دے تو کچھ پر عمل تو قبول ہونا دور کی بات. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. آج ہمارے حالات دیکھ لیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو تم لوگ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. مجھے یاد آیا، میں مس کر گیا تھا، آپ نے کیا کمال کی جملے ارشاد فرمائے تھے کہ ان کو باطل کو آپ کی میری نمازوں سے، کوئی تکلیف جمرے سے پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو بدر کے میدان سے پریشانی ہے، انہیں بدر و حنین سے پریشانی ہے، احد سے پریشانی ہے. کیوں بدر کیوں سجا ہے، احد کا میدان کیوں سجا ہے؟ اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے. یہی مشن اللہ کے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارہا بیان کیا. بھائی سنت کا پورا تصور رکھیے نا. داڑھی ہم نے بھی رکھی ہے الحمدللہ، سر کو ڈھانپا ہوا ہے، ٹخنے ہم بھی کھلے رکھتے ہیں، خوشبو میں بھی لگا کر آیا ہوں، مسواک کرنے کا اہتمام کرتا ہوں. مگر سنت یہاں تک محدود تھوڑا ہی ہے. سنت تو طائف کی گلیوں میں بھی نظر آئے گی، ہجرت کی راتوں میں بھی نظر آئے گی، بدر کے میدان میں بھی نظر آئے گی، احد کے میدان میں بھی نظر آئے گی، احزاب اور خندق کے موقع پر بھی نظر آئے گی. کیوں؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون. اللہ نے کیوں بھیجا اپنے رسول کو علیہ السلام؟ قرآن عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ دین حق دین اسلام عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، صرف شائع کر دینے کے لیے، بیان کر دینے کے لیے نہ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کل نظام زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین غالب کر دیں. اس مشن میں بدر ہے، احد ہے، اس سے باطل کو پریشانی ہے.